अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद अली ख़ान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ जिंदा। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ मकबूल और गुमनाम शख्सियात से भरी पड़ी है। इन शख्सियात में बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पर अपने अनबिट नकूश छोड़े हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे हुक्मरान आए, लेकिन एक हुक्मरान ऐसा भी है जिसकी गुड गवर्नेंस और रोब व दबदबे की मिसालें लोग आज भी देते हैं। आज मैं आपको उस हुक्मरान के बारे में ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। तो शुरू करते हैं 23 मार्च 1940 से। 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क लाहौर में जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने ख़ताब में अपने तंजीमी साथियों से कहा कि हमने तहरीक पाकिस्तान चलानी है, जिसके लिए हमें फ़ंड्स चाहिए होंगे, जिस पर वहाँ मौजूद शुरका ने चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इतनी देर में पीछे से एक नौजवान खड़ा हुआ जिसने कहा कि यहाँ मौजूद लोग जितना फ़ंड देंगे इतना ही फ़ंड मैं अकेला दूंगा। इस पर वहाँ मौजूद शुरका हैरान हो गए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने साथ बैठे हुए मुमताज़ दौलताना से पूछा कि ये नौजवान कौन है। मुमताज़ दौलताना ने कहा कि ये नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुमताज़ दौलताना से कहा कि आप मेरे साथ वाली सीट खाली करें और इस पर मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान नवाब ऑफ कालाबाग को बिठाएं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नवाब ऑफ कालाबाग को ये इज़्ज़त इसलिए नहीं दी कि वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, बल्कि ये इज़्ज़त इसलिए दी कि वो इस तहरीक में सबसे ज़्यादा हिस्सा ले रहे थे, यानी सबसे ज़्यादा डोनेट कर रहे थे। ये फ़ंड उस वक्त बरसगीर के मुसलमानों के लिए ऑक्सीजन का दर्जा रखते थे। अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि जागीरदार लोगों की पहचान उनकी जागीरें, मालो दौलत और मज़ार सिस्टम होता है, लेकिन नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान की पहचान उनके असूल, खुददारी और मट्टी से मोहब्बत थी। मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान साल्ट रेंज के सुर्ख पहाड़ों के दरमियान बहते हुए दरियाए सिंध की धारों का नवाब था। मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान 20 जून 1910 को कालाबाग में पैदा हुए। अब ज़रा आपको बताते हैं कि कालाबाग को कालाबाग क्यों कहते हैं और इसका नाम कालाबाग क्यों पड़ा। कालाबाग को कालाबाग इसलिए कहते हैं, बहुत पहले नवाब ऑफ कालाबाग ने यहाँ पर एक बाग उगाया जिसमें बोड़ के दरख्त बहुत ज़्यादा थे। वक्त गुजरने के साथ साथ वो दरख्त घने होते गए। जब दूर से निगाह पड़ती थी तो वो दरख्त काले नज़र आते थे, इसलिए इसका नाम कालाबाग पड़ गया और आहिस्ता आहिस्ता ये कालाबाग के नाम से मशहूर हो गया। नवाब ऑफ कालाबाग ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। उनका शुमार मुल्क के बड़े जागीरदारों में होता था। वो अपने सर पर लुंगी रखते थे और ये लुंगी और दस्तार हमेशा से नवाब ऑफ कालाबाग की पहचान रही है। जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो कहा जाता है कि वहाँ पर नवाब ऑफ कालाबाग को बहुत सारी तनकीद का भी सामना करना पड़ा और उसके अलावा उन्हें जुर्माना भी अदा करना पड़ा, लेकिन उन्होंने जुर्माना दिया, अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त की, मगर उन्होंने इस दस्तार को नहीं छोड़ा और इसे हमेशा अपने साथ रखा। ये नवाब ऑफ कालाबाग के असूल थे। नवाब साहब के पॉलिटिकल कैरियर पे अगर निगाह दौड़ाई जाए तो उनकी असल पहचान 1956 से शुरू हुई। 1956 में नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान ने मगरबी पाकिस्तान की सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा, जिसमें वो कामयाब हो गए और असम्बली में पहुंच गए। उस वक्त मगरबी पाकिस्तान के वज़ीर आला नवाब इफ्तिखार हुसैन ममडोट बने। ये वज़ीर आला मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान के अलावा किसी को नहीं मिलते थे और वो चाहते थे कि इन्हें अपनी काबीना में शामिल किया जाए। फिर सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने भी नवाब ऑफ कालाबाग को वजारत की पेशकश की, जिसको उन्होंने इन तारीखी जुमलों के साथ रद्द किया कि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं टके टके के मेंबरान के सवालों के जवाब दूं और बात बात पर जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन की गर्दान करूं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो किस तरह के इंसान थे। वो किसी को यस बॉस, जी जनाब नहीं कह सकते थे, किसी के सवाल का जवाब नहीं दे सकते थे और किसी को जी जनाब कहकर मुखातिब नहीं करते थे। ये भी उनकी शख्सियत का एक रंग था। फिर जब अयूब खान ने हुकूमत की बागडोर संभाली तो जनरल अयूब खान ने नवाब साहब की तमाम शराइत को तस्लीम किया। उनको पता चला कि शानदार आदमी है, बाहर से पढ़ा लिखा है, काबिल आदमी है, इसलिए इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो उन्होंने तमाम शराइत मान ली। आप किसी भी को भी जवाबदेह नहीं होंगे, आपसे कोई सवाल नहीं कर सकेगा और आप खुद मुख्तार होंगे। तो उस वक्त उन्हें मगरबी पाकिस्तान यानी मौजूदा पूरे पाकिस्तान का गवर्नर नामजद कर दिया। अब वो किसी को जवाबदेह नहीं थे। अब ज़रा तर्ज़ हुक्मरानी पे आते हैं। नवाब
آف کالا باغ ملک امیر محمد خان کے طرز حکمرانی اور ان کے کردار کو آپ کے سامنے رکھنے کی سب سے بڑی وجہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ نواب تھے، بے شمار اور بھی بہت سارے نواب ہیں، میں ان کے بارے میں تو نہیں کر رہا کہ وہ نواب تھے، ہم ان پر اس لیے بات کر رہے ہیں کہ جو طرز حکمرانی ان کا تھا وہ ایک مثال ہے، اگر کوئی دوبارہ اس کو فالو کرے تو نواب صاحب کا دور حکمرانی آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ آج بھی عام آدمی ان کے طرز حکمرانی کی مثالیں دیتا ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں چیز مہنگی ہو گئی ہے، اگر آج ملک امیر محمد خان ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، فلاں چیز کی قلت ہو گئی ہے، اگر ملک امیر محمد خان ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ لوگ ایسی مثالیں دیتے ہیں اور گاؤں دیہاتوں میں لوگ آج بھی ملک امیر محمد خان کو یاد کرتے ہیں۔ ان جیسی اقتدار کی طاقت نہ پہلے کسی نے استعمال کی اور نہ ان کے بعد آنے والا کوئی حکمران استعمال کر سکا اور نہ ہی کوئی ایسا کرے گا۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ ان کے خاندان کا کوئی فرد گورنر ہاؤس میں داخل نہیں ہو سکتا، اور یہ واحد گورنر ہیں جن کے گھر کا کوئی فرد گورنر ہاؤس میں داخل نہیں ہوا۔ آج تو جو گورنر بنتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی اٹریکشن گورنر ہاؤس کی بلڈنگ ہے، اپنے سارے کنبے کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ اور مثال بڑی مشہور ہے کہ ایک دفعہ لاہور میں 5 سال کا بچہ اغوا ہو گیا، آپ نے پولیس کو طلب کیا اور انہیں کہا کہ 24 گھنٹے میں اغوا شدہ بچہ بازیاب کرواؤ۔ 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن گزر گئی، بچہ نہ ملا اور پولیس ناکام ہو گئی۔ نواب صاحب نے اگلے دن ایس ایس پی، اے ایس پی اور ایس پی تینوں کے بچے اٹھوا کر کالا باغ بھجوا دیے اور اعلان کیا کہ جب تک اغوا شدہ بچہ نہیں ملتا اس ٹائم تک ان پولیس اہلکاروں کے بچے بھی ان کو نہیں ملیں گے۔ ان کا یہ فارمولہ کام کیا اور اسی دن اغوا شدہ بچہ مل گیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گا بلکہ سب مجھے جواب دہ ہوں گے۔ اس طرح کا انصاف وہ اپنے دور میں کرتے تھے۔ وہ مغربی پاکستان کے حالات سے مکمل معلومات چاہتے تھے، ڈائریکٹ ان کے پاس میلز آتی تھیں، وہ خود میلز کھولتے تھے، خود احکامات جاری کرتے تھے اور خود ہی پیش رفت سے آگاہ رہتے تھے۔ بہت ایکٹیو آدمی تھے اور بہت زیادہ کام کرتے تھے۔ 1965 کی جنگ کچھ واقعات کو بھی ملک امیر محمد خان سے جوڑا جاتا ہے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ ملک امیر محمد خان نے 1965 کی جنگ کے دوران بڑے بڑے تاجروں کو طلب کیا اور ان کو بولا کہ جنگ شروع ہے اور جنگ کے دوران کوئی چیز مہنگی بیچی یا ذخیرہ اندوزی کی تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور ذخیرہ کیا ہوا سامان لوگوں میں تقسیم کر دوں گا اور دکان کو ہمیشہ کے لیے سیل کر دوں گا اور پھر کبھی بھی نہیں کھولنے دوں گا۔ جنگ کے دوران خبر ملی تاجر گندم مہنگی بیچ رہا ہے، آپ بغیر سیکورٹی کے وہاں پہنچ گئے اور کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ملک امیر محمد خان جنگ میں مصروف ہے اور تم منمانی کر لو گے، میری مونچھ کو تاؤ آنے سے پہلے ریٹ اپنی جگہ پر لے آؤ ورنہ تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا۔ ان کے پورے دور میں مغربی پاکستان میں ایک بھی شکایت نہیں آئی کہ کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے یا چیزیں مہنگی بیچ رہا ہے۔ جنگ کے دوران ایک جنرل صاحب ہیلی کاپٹر پر جنگی علاقوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر کافی سارے لوگ اکٹھے ہیں تو انہوں نے ہیلی کاپٹر اتارا اور وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ نواب صاحب بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہاں موجود ہیں اور فوجی جوانوں میں بسکٹ تقسیم کر رہے ہیں۔ نواب صاحب اپنے گھر سے فوجی جوانوں کے لیے سوجی اور السی کے بسکٹ بنوا کر لائے تھے۔ یہ جنرل شیر علی تھے اور انہوں نے نواب آف کالا باغ سے کہا کہ قوم کو آپ جیسے دلیر لیڈر کی ضرورت ہے جو جنگ کے دوران فوج کے ساتھ بارڈر پر کھڑے ہوں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ تو نواب صاحب نے جواب دیا کہ جنگیں ہمیشہ قوم کے جذبے سے لڑی جاتی ہیں اور میں بھی اس قوم کا ایک بیٹا ہوں۔ نواب صاحب ایک مثال بنتے جا رہے تھے، وہ بہت مشہور ہوتے جا رہے تھے، لوگ ان کی مثالیں دینے لگے تھے اور ان کے طرز حکمرانی سے بہت خوش تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی ایسا ہوتا ہے تو سیاسی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ ان کے صدر ایوب خان سے سیاسی اختلافات شروع ہو گئے۔ یہ 1963 کی بات ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک کارکن جلسے کے دوران فائرنگ سے مارا گیا۔ تو نواب صاحب نے جماعت اسلامی کے رہنما مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور کہا کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے، آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، یہ جو نئے سیاستدان آ رہے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے۔ اور نواب صاحب کا اشارہ تقریباً صدر ایوب خان اور ان کے نئے ساتھیوں کی طرف تھا۔ صدر ایوب خان سے اختلافات کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ صدر ایوب کے بیٹے گوہر ایوب جو بعد میں وزیر خارجہ بھی بنے، وہ کچھ اس طرح کا کاروبار کرتے تھے اور ان کے کچھ معاملات بھی غیر قانونی تھے، سیاست کے بھی اور کاروبار کے بھی۔ نواب آف کالا باغ نے جب صدر ایوب سے ان کے بیٹوں کے بارے میں بات کی تو صدر ایوب
نے جواب دیا کہ کیا میرے بیٹوں کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں، اور اس کے بعد تلخی پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ کراچی میں ایک ضمنی الیکشن ہوا۔ اس الیکشن میں ایوب خان کا امیدوار حبیب اللہ تھے اور نواب آف کالاباغ کے امیدوار میر حاصل بزنجو تھے، جن سے آپ یقیناً واقف ہیں۔ بڑی سیاسی شخصیت ہیں۔ نواب صاحب کے امیدوار جیت گئے اور دوریاں بڑھتی گئیں۔ اب نواب صاحب نے یہ سمجھا ان کو حکومت سے علیحدہ ہونا چاہیے۔ اس طرح نواب صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ استعفیٰ عام آدمی پر بجلی بن کے گرا۔ عام آدمی کو یہ لگا کہ ان کے اوپر سے کوئی پروٹیکشن شیلڈ ہٹ گئی ہے، ایک تحفظ تھا جو ختم ہو گیا ہے۔ تاجر ان کو لوٹ نہیں سکتا تھا، پولیس ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی تھی، ان کے بچے اور عزتیں محفوظ تھیں۔ لوگ ایک مثالی ایڈمنسٹریٹر سے محروم ہو گئے تھے۔ لیکن نواب آف کالاباغ کی موت طبعی نہیں تھی۔ نواب صاحب بورڈ والے بنگلے میں مردہ پائے گئے اور ان کو قتل کیا گیا۔ اس حوالے سے نواب صاحب کا ذاتی ملازم خدا بخش کی بتائی ہوئی داستان مختلف حضرات نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نواب صاحب بورڈ والے بنگلے میں رہائش پذیر تھے۔ یہ وہ بنگلہ ہے جس میں پوری دنیا اور خصوصاً پاکستان کے تمام بڑے بڑے لیڈرز آ چکے ہیں۔ ملک امیر محمد خان ان کو بلایا کرتے تھے، ان کو یہاں دعوت دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ 26 نومبر 1977 کو میں نواب صاحب کے لیے چائے لے کے جا رہا تھا تو مجھے شور کی آواز سنائی دی۔ جب میں وہاں پہنچا تو نواب صاحب کے 2 بیٹے بھی کمرے میں موجود تھے اور نواب صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ ایک خاندانی لڑائی تھی جو طویل ہو گئی اور نواب صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ نواب صاحب ایک قیمتی آدمی تھا۔ نواب کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ خاندانی لڑائی کی وجہ سے نواب صاحب کے قتل کا معاملہ حل نہیں ہوا، یہ معاملہ دب گیا۔ وہ ایک آدمی تھا جس کی وجہ سے آج یہ خاندان مشہور ہے۔ کالاباغ نواب آف کالاباغ کی وجہ سے مشہور تھا اور نواب آف کالاباغ کا درجہ ملک امیر محمد خان کی وجہ سے مشہور تھا، اور ملک امیر محمد خان اپنی جاگیر کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی گڈ گورننس اور روب و دبدبے کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس نے لوگوں کو وہ دیا جس کی لوگ ایک حکمران سے توقع رکھتے تھے۔ آج بھی اس کے خاندان میں بہت سارے نواب اور نوجوان موجود ہیں، اگر ایک بھی وہ درجہ نہیں بنا پایا جس کی وجہ سے لوگ نواب آف کالاباغ ملک امیر محمد خان کو یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ داستان کیسی لگی ہمیں کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آواز سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مہربانی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ زندگی نے وفا کی تو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔